مفتی صاحب کسی شخص کی دکان ہے نہیں چلتی, فیکٹری بنائی نہیں چلتی, کاروبار کیا نہیں چلتی, کوئی ایسا وظیفہ بتائے تو میرے پاکستانی بہن بھائیوں کی دکانوں پہ فیکٹریوں پہ رش لگ جائے گاہکوں کا. اللہ رزق میں برکت. جی تھوڑی سی میں وضاحت کرتا ہوں بتانے سے پہلے. دیکھیں اگر کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے جادو کے ذریعے تو اس کو کھلوانا ضروری ہے. اگر بندش نہیں ہے, ویسے ہی گاہک نہیں آ رہے, کاروبار نہیں چل رہا, رزق نہیں مل رہا, اور یہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس گاہکوں کا رش ہو, لوگ میرے ساتھ زیادہ جڑیں, چیزیں خریدیں, میں بیچوں, تو اس صورت میں وظائف ہیں, کرنے چاہیے. اللہ فضل فرماتے ہیں اور مخلوق خدا جو ہے نا وہ مسخر ہو جاتی ہے. اس ایسے وظائف کو کہتے ہیں تسخیر کے وظائف. میں ایک وظیفہ ہے سورہ الرحمن. بتانے سے پہلے مجھے بتائیے گا عملی طور پہ خود بھی کیا ہوا ہے؟ ہاں کیا ہے, بڑا کیا ہے, اور اللہ نے بڑا نوازا تھا اس وظیفے کی وجہ. میں 2 بتانے لگا تھا, آپ نے سوال پہلے کر دیا ہے, 2 بتانے لگا تھا اور میں نے دونوں ہی کیے تھے. اچھا. اور اسی وجہ سے کیے تھے. اللہ نے فضل فرمایا تھا. اب اسے وقت کی کمی کہہ لیں یا سستی کہہ لیں, اب نہیں, لیکن جب کیے تھے اب میں کہہ رہا ہوں کہ تب کی برکت اللہ بھی دے رہے ہیں. جی. ایک ہے سورہ الرحمن کا وظیفہ, کمال کا وظیفہ ہے اور انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے, لمبے چوڑے وظائف کا نہ میں قائل ہوں, آپ میرا پیج وزٹ کر لیں, میں بالکل لمبے وظائف نہیں بتاتا, مختصر. بندوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی طاقتیں ہیں کہ وہ لمبے چوڑے وظائف کر سکیں. سورۃ الرحمن کتنی دفعہ پڑھنے؟ سورہ الرحمن 1 دفعہ پڑھنی بس. تو پڑھنے کی ترتیب یہ ہے کہ صبح جب سورج نکل رہا ہوتا ہے نا تو سورج کے سامنے کھڑے ہو جانے, اس کی کرنیں جب نکل رہی ہوتی ہیں نماز کے بعد اشراق کے ٹائم, سورج کی طرف چہرہ کر کے اس کو پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن, پڑھتے ہوئے جب پہنچنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو یہ انگلی آسمان کی طرف کرنی ہے شہادت پر, پھر نیچے کر لینی ہے. پھر جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا پھر اس کو اوپر کر لینا ہے. پھر جہاں جہاں سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا شہادت والی انگلی کو آسمان کی طرف کرنا ہے. پڑھنا نہیں آتا سننے لگا کے سن سکتے ہیں یا پڑھنا ہی ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, لیکن اگر عمر زیادہ پڑھ لے, ہاں لکھی ہوئی پڑھ لے, لکھی ہوئی یاد آنا ضروری ہے. ٹھیک. اگر عمر زیادہ ہوگی ہے, پڑھی نہیں جا سکتی, تو پھر سننے پہ اکتفا کیا جا سکتا ہے. ویسے پڑھنا بہتر ہے, بالکل اوپر دیکھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے, زبانی پڑھنا ضروری نہیں ہے. 1 دفعہ سورہ رحمان کو پڑھنا ہے, جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے گا وہاں شہادت کی انگلی کر. روزانہ یہ کرنا ہے. پہلے 41 دن آپ کریں گے تو نیچے طبقے کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, اور اس طرح جڑیں گے جس طرح شہد کے چھتے کے اوپر مکھیاں جڑتی ہیں. دوسرے 41 دن کریں گے تو متوسط لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, اور تیسرے 41 دن آپ کریں گے تو ہائی لیول کے لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, آپ کے کسٹمر بنیں گے, آپ کے ساتھ محبت کریں گے, پیار کریں گے. یعنی آپ جیسے لوگ نہیں, ہم تم سے لوگ. ماشاء اللہ. مالی اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ دوسرا بھی بتائے. دوسرا بھی اسی طرح بالکل آسان ہے. جی. میں نے یہ بھی کیا ہے, اس کی برکات, کرامات, اس کے کرشمات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور دوسرے کے بھی دیکھے ہیں. وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا. یہ بھی سورج کی طرف دیکھ کے ہی کرنا ہے, اور 786 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. 15 سے 20 منٹ بھی نہیں لگتے. پہلے سورہ رحمان والے پہ تو صرف گنتی کے 5 منٹ لگتے ہیں ناظرہ پڑھنے والے کے لیے, اور جس نے زبانی پڑھنا ہے اس کے تو 2 سے 3 منٹ لگیں گے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے 786 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھنا ہے. سورج کی طرف ہی منہ کر کے پڑھنا ہے, فجر کے بعد پڑھنا ہے. رزق بھی دونوں اکٹھے پڑھ سکتے ہیں یا بیک وقت ایک ہی بس کرے؟ پڑھے جا سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا وقفہ رکھ کے 10-15 منٹ کا وقفہ رکھ پڑھے جا سکتے. ٹھیک, بالکل صحیح. بہت بہت کمال جناب آپ نے یہ بات بتائی.